الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا عهد له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن پاک کی آیات میں نے پڑھی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نورانی ارشاد، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ان آیات و احادیث کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ دین اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی تاکید ہے اس بات پر کہ وعدہ پورا کرو. دین اسلام میں جن چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا، بار بار جس چیز کو کہا گیا اور تاکید کے ساتھ زور دے کر جن باتوں کو حکم دیا گیا ہے، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وعدہ پورا کرو. جو تم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. حتیٰ کہ اس کی اتنی تاکید آئی ہے، اتنی شدید تاکید اس حکم پر آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا ایمان لمن لا عہد لہ. جو آدمی وعدہ پورا کرتا نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یعنی ایمان بھی بہت زیادہ اس کا ناقص اور کمزور ہو جاتا ہے
اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ قرآن مبین میں اللہ جل جلالہ نے اس پر بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ عقود بمعنی عہود، جو تم نے وعدے کیے ہوئے ہیں نا وہ پورے کرو۔ اب اس وعدے کے دائرے میں یہ وعدہ بھی آ جاتا ہے کہ جو ایک انسان مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ پڑھ کے اس نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اے اللہ میں تیرا ہر حکم مانوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جب ایمان لایا اور دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا محمد الرسول اللہ، تو اس اقرار اور تصدیق میں اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا۔ یہ ایمان اللہ پر، وہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، اور ایمان رسول اللہ پر یہ گویا رسول اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے مطابق میں ساری زندگی گزاروں گا۔ یہ ایمان کے زمرے میں انسان اللہ کے رسول کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا، اس میں نماز بھی آ گئی کہ میں نماز ادا کروں گا، پوری نمازیں پڑھا کروں گا، یہ بھی وعدے میں شامل ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں وہ عبارتاً ظاہر ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ظاہراً بولی نہیں جاتی لیکن وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب ہم شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو نکاح کے اندر صرف 2-3 بول ہوتے ہیں۔ کوئی بہت لمبا چوڑا معاہدہ نہیں لکھا جاتا کہ ایک بڑا اسٹامپ لکھا گیا ہو، عہد نامہ لکھا گیا ہو، زوجین کا آپس میں معاہدہ لکھا گیا ہو۔ بہت بڑا معاہدہ لکھا نہیں جاتا، 2-3 بول ہوتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا جو قاضی ہے وہ پوچھتا ہے دلہا سے، جس کی شادی ہے، جس کا نکاح ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی ہے، یہ اس کا نام ہے، فلاں کی بیٹی ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، فلانا بنت فلاں، بعوض حق مہر 20,000 روپے مثلا تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو وہ ساری بات سن کر کہتا ہے مجھے قبول ہے، میں نے اس کو قبول کیا۔ اچھا ضمن میں بات آ گئی،
نکاح کے وقت بھی ایجاب اور قبول ماضی کے صیغے سے ہونا چاہیے. اگر صیغہ ماضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. بعض لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں، فلانا بنت فلانا تجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھنا ماضی کا صیغہ لانا پڑتا ہے. فلاں لڑکی تیرے نکاح میں دے دی، وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا یا میں نے قبول کیا، یہ دونوں ماضی کے صیغے ہوں. قبول ہے، قبول ہے، نہ ماضی کا صیغہ ہے نہ مستقبل کا صیغہ ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا. لفظوں کا بھی اعتبار ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے ساتھ معانی بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں. نکاح کے معاملے میں بھی لوگوں نے بہت سارے اضافے اپنے پاس سے کیے ہوئے ہیں اور اصل مسئلے سے واقف نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکاح اور قبول میں دونوں ماضی کے صیغے ہوں گے. تیرے نکاح میں دے دیا، وہ کہتے میں نے قبول کر لیا، یہ ہے ماضی کے صیغے. ایک کہتا ہے قبول ہے، قبول ہے، نہ ماضی کا صیغہ ہے نہ مستقبل کا صیغہ ہے، تو اس سے نکاح کیسے ہوگا؟ کم از کم ایک طرف تو ماضی کا صیغہ ہو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر بعض جہلا اور عوام یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک کلمے نہیں پڑھائے نکاح نہیں ہوا. پہلے کلمہ پڑھاؤ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر دوسرا کلمہ پڑھاؤ، پھر اس کو ایمان مفصل پڑھاؤ. کہتے کلمے پڑھاؤ پھر نکاح ہوگا. کلمے پڑھانے کے بغیر لوگ سمجھتے نکاح نہیں ہوا. میں نے ایک دفعہ ایک نکاح پڑھایا تو بعد میں ایک آدمی میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ آپ نے کلمے نہیں پڑھائے. میں نے کہا کہ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ ایک مسلمان کا آپ نے نکاح پڑھانا ہے، تو میں نے نکاح پڑھا دیا. مجھے تو نہیں بتایا تھا کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے، تو میں کلمے بھی پڑھا دیتا. مجھے تو نہیں بتایا کہ جناب کوئی غیر مسلم آ گیا اس کو مسلمان کرنا ہے. غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہوتا تو میں کلمے بھی پڑھاتا. میں تو نکاح پڑھانے آیا ہوں اس شخص کا جو پہلے سے مسلمان ہے. اب مسئلہ سمجھ لیں. پرانے ہمارے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا، اس میں صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ کوئی غیر مسلم لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ جاتے. نبی پاک کے پاس آ گئے لوگ، کوئی مسلمان ہونے لگے ہیں. پہلے وہ کیا تھے؟ غیر مسلم. یہ جس طرح آپ پرانے بزرگوں کے نام سنتے رہتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. یہ اکابر بزرگان دین اولیاء امت گزرے ہیں. ان کی خدمت میں لوگ غیر مسلم آ کر مسلمان ہوتے تھے. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہے، وہ آ کر کیا ہوتے تھے؟ اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ مسلمان ہوتے تو پھر اکابر بزرگ کیا کرتے کہ ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے اور پھر اسی مجلس میں ان کے نکاح کی تجدید بھی کر دیتے. میاں بیوی آئے مسلمان ہونے کے لیے تو مسلمان ہو گئے اور ساتھ ساتھ کیا کر دیا؟ دوبارہ ان کا اسلامی طریقے کے مطابق نکاح بھی کر دیا. اب یہ ان کا مسئلہ تھا، جو غیر مسلم مسلمان ہونے آیا ہے اس کو مسلمان بھی کرنا ہے کلمہ پڑھا کر، اور اگر اس کی بیوی ساتھ ہے
یا اسی مجلس میں وہ نکاح بھی کرنا چاہتا ہے تو ان کا نکاح بھی کر دیتے تھے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید کلمہ پڑھانا یہ نکاح کا رکن ہے، یہ نکاح کا رکن نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، اس کا مسلمان ہونا بھی ہے، اس کا نکاح بھی ہے، اس میں کلمہ بھی پڑھاتے اور مسلمان بھی کر دیتے اور ساتھ نکاح بھی کر دیتے۔ اب ہم جو مسلمانوں کا نکاح پڑھانے جاتے ہیں، آئے دن ماشاءاللہ کسی نہ کسی کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو وہ بلاتے ہیں جو استاد جی نکاح پڑھا دیں۔ تو جب ہم نے کسی لڑکے کا یا لڑکی کا نکاح پڑھانا ہے یا پڑھانے جاتے ہیں شادی حالوں میں، یہ پہلے سے مسلمان ہے یا ہم نے آج مسلمان کرنے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ تو پہلے سے مسلمان ہے نا، ان کو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مغالطہ ہو گیا، بات کچھ اور تھی اور چلتے چلتے اب کچھ اور بن گئی۔ اب اگر نکاح کے وقت کئی لوگ کلمہ نہیں پڑھائیں گے تو لوگ کہتے لو جی نکاح ہی نہیں ہوا، مولوی صاحب نے کلمے ہی نہیں پڑھائے۔ تو کلمہ پڑھانا نکاح کے وقت جو پہلے سے مسلمان جوڑا ہے اس کو نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ تجدید ایمان کے لیے کہ جیسے مسلمان بھی کلمہ پڑھے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، صبح شام کلمہ پڑھنا چاہیے، بار بار کلمے کا اقرار کرنا چاہیے، کلمے کا وظیفہ پڑھنا چاہیے، ورد کرتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو تجدید ایمان کی نیت سے اگر اس وقت نکاح کے ساتھ کلمہ بھی پڑھا لیں تو کوئی حرج، اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور ایمان تازہ کرنا صرف دلہا اور دلہن کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے نکاح پڑھانا ہے وہ بھی اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن کا نکاح ہے وہ بھی ایمان تازہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور جتنے اور مجلس میں لوگ بیٹھے وہ بھی سارے ایمان تازہ کر لیں، سب پڑھ لیں۔ اس کا نکاح کے ساتھ یا دلہا دلہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تجدید ایمان کرنی ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اگر نکاح کرنا ہے تو وہ صرف دلہا دلہن کے لیے اقرار ایجاب ہے، ایجاب قبول ہے، اس میں کلمے پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائے، بعض دفعہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا اب دوسرا مسئلہ سمجھ لیں، درمیان میں آ گئی بات کہ یہ جو نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، کہ میں نے تیرے نکاح میں دے دی، تجھے قبول ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ وہ آگے سے کہتا ہے جی میں نے قبول کیا، یہ ہو گیا قبول۔ تو ایک تو میں نے پہلے بتا دیا ماضی کے صیغے ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ کہنے سے میں نے قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا، 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہلانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کہتے 3 واری کو ہو جی، پہلی دفعہ کا اعتبار نہیں ہے، دوسری دفعہ کا اعتبار نہیں ہے، 3 دفعہ کہلا۔ یہ لوگ جاہل ایسے ہیں، بے علم لوگ ایسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بھئی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیں، بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تسی 2 واری نہیں کو آئے جی، 3 واری نہیں کہلایا۔ مسلمان کی زبان سے ایک دفعہ ارادے کے ساتھ نکلا ہوا جملہ وہ اللہ کے ہاں حیثیت رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا، اس سے پوچھا قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ 2 دفعہ کہنا یا 3 دفعہ کہنا ضروری سارے بولو نا نہیں ہوتا۔ یہ مسائل آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں جب شادیوں میں یہ حالات ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہو کہ مسئلہ تو یہ ہے۔ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ بعض مرتبہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو دلہا میاں کی آواز نہیں نکلتی، اس کی آواز بہت پست ہوتی ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی، لوگوں نے سنا نہیں،
تو پھر ہم بعض دفعہ دوبارہ یہ 3 دفعہ کہلوا لیتے ہیں تاکہ گواہ سارے سن لیں. لیکن اگر اس نے پہلی دفعہ ہی ایسے الفاظ بول دیے کہ مجلس والوں نے سن لیا کہ وہ کہتے میں نے قبول کیا، تو 1 دفعہ کہنے سے نکاح ہو گیا. اور زور سے نہیں بولتے کئی دفعہ تو ہم دوبارہ کہلواتے، وہ اور بات ہے، تاکہ گواہ سن لیں. تو 1 دفعہ کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، چلو نکاح کی اور شادی کی بات آ گئی تو ایک اور بات بھی عرض کر دوں. نکاح کے موقع پر حق مہر لکھا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے کہ اتنا حق مہر ہے، مثلا 20,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، یا 1 تولہ سونا، آدھا تولہ سونا، 2 تولہ، کوئی بھی مہر مقرر کیا جاتا ہے. یاد رکھنا یہ مہر مقرر کرنا بھی ضروری ہے اور ادا کرنا بھی ضروری ہے. مہر مقرر کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، مقرر کرو، اور بعد میں ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس معاملے میں بھی لوگ لا علمی کا شکار ہیں. بعض دفعہ ایسی صورتحال بھی ہمارے سامنے پیش آتی ہے، ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی مہر کیا لکھنا ہے بھائی بتاؤ، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، اور مولوی صاحب جتنا مرضی لکھ دو، بعد میں معافی کر دینا. کمال ہے بھائی، جتنا مرضی لکھ دو جی. تو جب مجھے کہتے ہیں نا جی اجی جو مرضی لکھ دو، تو میں کہتا ہوں بابا یہ میں نے نہیں لینا، جو میں نے لینے ہیں نا نکاح پڑھانے کے پیسے، وہ حساب وکھرا ہے. یہ مہر ہے جو آپ نے لڑکی کو دینا ہے، یہ بتاؤ کتنا ہے. جو مرضی لکھ دو جی، معافی کر دینا ہے، پہلے سے طرف طے ہے کہ معاف کر دینا ہے. یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم پہلے سے طے کر لو کہ معاف کرنا ہے. یہ اس لڑکی کا حق ہے، وہ اپنا حق وصول کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. اس کا نہیں دل چاہا نہیں معاف کرے گی، معاف نہیں ہوگا. یہ ایک قسم کا قرض ہے جو آدمی کے ذمے ہے، اس نے قرض دینا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بغیر مہر ادا کیے ہوئے فوت ہو گیا تو مرنے کے بعد اس کی وراثت بعد میں تقسیم کی جائے گی، پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے، اور قرضوں کی ادائیگی میں مہر بھی ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا. شریعت میں مرد کی مالیت، اس کا مال حساب کتاب الگ ہے، عورت کا مال اس کے مال کا حساب کتاب الگ ہے. یہ دونوں کا مال ایک نہیں ہوتا. اگر آدمی کے پاس مال ہے بیوی کے پاس نہیں تو زکوٰۃ آدمی پر فرض ہے، عورت پر نہیں. اگر عورت کے پاس مال ہے زیور کی شکل میں یا روپے پیسے کی شکل میں تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، مرد پر نہیں. اب عورتوں کے پاس جو زیور پہنا ہوتا ہے، مرد نے اس کو جو مہر میں دیا وہ عورت کا ہے، جو مہر میں نہیں دیا وہ مرد کا ہے. لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا بھی یہ میرا ہے یا اس کا ہے. شریعت کہتی ہے کہ گھر کی ہر چیز کے متعلق فیصلہ کر کے رکھو کہ یہ کس کی ہے، بیٹے کی ہے، بیٹی کی ہے، بیوی کی ہے، شوہر کی، ہر چیز الگ الگ آپ کو معلوم ہو کہ کس کی ہے. جو مرے گا اس کی وراثت میں وہ ہر چیز تقسیم ہوگی. تو خیر یہ تفصیلات نکاح کے متعلق اور بھی بہت لوگوں کی لا علمیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ نکاح شادیوں کے موقع پر فضول اور عللے تللے میں خرچ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، بے فائدہ خرچ کریں گے. مہر کا وقت آتا ہے تو پھر وہاں پر کنجوس بن جاتے ہیں. 5,000 لکھ لو مولوی صاحب. میں پوچھتا ہوں مہر کتنے؟ اجی 5,000 لکھ لو. اور بغیرت مووی والے کو 50,000 دے دیا تو نے، حالانکہ وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے. اور باقی کتنی فضول خرچوں میں دے دیا.
جو شریعت کا ضابطہ ہے کہ مہر مقرر کرو اور اچھا مہر، مناسب مہر مقرر کرو، وہاں آ کے بخیل ہو گئے ہو، اور وہ بھی دیتے نہیں ہیں، ادا نہیں کرتے، بعد میں دے دیں گے جی۔ مووی والے نال ادھار کرو، شادی ہال والے نال ادھار کرو، کھانا پکانے والے کے ساتھ ادھار کرو۔ یہ ساری باتیں سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ جو دین کے ضروری مسائل ہیں ان کو لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور جو فضول بناوٹی رسمیں ہوتی ہیں اس کو ضرور پورا کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے ایسے حالات دیکھے کہ اگر ایک فریق نے کہا کہ چلو بھائی زیادہ خرچ اخراجات ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنے، بس شادی کریں سادگی کے ساتھ اور معاملہ ختم کریں، کہتے نا جی نا، یہ ساڈے سب تو نکے پتر دا ویاہ ہے، اسی ساریاں رسماں کرنیاں نے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آخری بیٹے کی شادی ہے، ہم نے خوب اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ آج ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اللہ کی ساری نافرمانیاں کرنی۔ ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ جب شادیوں میں ایسی ایسی رسمیں، ایسے ایسے رواج اور ایسی ایسی فضولیات شامل کر لی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی نہیں ہے، تو اس سے بعد میں آپس میں پھر برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، آپس میں محبتیں حاصل نہیں ہوں گی، پھر شیطان کی طرف سے جو ہے وہ اس میں شرارتیں شامل ہو جائیں گی۔ پہلے دن سے شیطان کو آپ نے بیچ میں شامل کر لیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رہ ہی نہ جائے۔ شادی میں جب کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، تو نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اب یہ دو لفظ ہیں، لیکن بعد میں گھر جا کر اگر بیوی اپنے شوہر کو کہے شام کی روٹی پکانی ہے، آٹا لے کر آؤ، کھانا پکائیں، آپ نے بھی کھانا میں نے بھی، تو وہ کہے کہ میں نے تو صرف نکاح قبول کیا تھا، میں نے آٹا تو قبول نہیں کیا تھا۔ اور اگر بیوی کہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے دوا دلا دو، تو شوہر کہے کہ جناب میں نے تو نکاح قبول کیا تھا، میں نے پیٹ درد کی دوا قبول نہیں کیا تھا۔ اور اگر بیوی کہے کہ بھی گرمی شدید آ گئی ہے، یہ ہمارے کمرے میں ایک پنکھا لگا لو تاکہ ہوا لگے، گرمی بہت شدید ہے، تو وہ کہے کہ جناب میں نے نکاح قبول کیا تھا، میں نے پنکھا قبول نہیں کیا تھا۔ اب وہ جو بات بھی کہے، آگے سے شوہر کہے کہ میں نے نکاح قبول کیا تھا، میں نے یہ چیز قبول نہیں کی تھی، تو معاشرے والے اس کو عقل مند کہیں گے کہ اب بے عقل؟ سارے بولو ہاں۔ ہر آدمی، ہر سمجھدار آدمی کہے گا او کم بخت آدمی، بے سمجھ آدمی، جب تو نے کہا نا میں نے نکاح قبول کیا، اس میں آٹا بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، دال بھی آ گئی، کمرہ بھی آ گیا، پنکھا بھی آ گیا، اس میں کپڑے بھی آ گئے، اس میں سب کچھ آ گیا ہے، آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ آپ ہی بتا دیں، نہیں آیا؟ آ گیا؟ تو جب ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب مسلمان سے کہا جائے کہ اے مسلمان، تو نے کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کر۔ وہ کہے میں نے کلمہ تو پڑھا تھا، میں نے نماز نہیں قبول کی تھی۔ رمضان کا روزہ آیا، مسلمان کو کہا جائے روزے بھی رکھنے ہیں پورے مہینے کے، وہ کہتا ہے میں نے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، میں نے رمضان کے روزے کا وعدہ تو کوئی نہیں کیا تھا۔ اس کو کہا جائے اللہ نے تجھے مال دیا، تو مال کی زکوٰۃ بھی نکال، سال گزر گیا تیرے مال کو، تو مال کی زکوٰۃ بھی نکال،
اور اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو تیرے اوپر حج بھی فرض ہے، جا کر بیت اللہ کا حج کر کے آ جا۔ وہ کہتے یار میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے حج کا اقرار تو نہیں کیا تھا، میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے سال کے بعد زکوٰۃ دینے کا اقرار تو نہیں کیا تھا۔ لیکن ہر سمجھدار آدمی اس کو کہے گا میرے بھائی جب تو نے کلمہ پڑھا اس میں نماز بھی آ گئی، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں حج بھی آ گیا۔ اس لیے کہ کلمہ صرف الفاظ کا نام نہیں، کلمہ تو ایک معاہدے کا نام ہے۔ جیسے نکاح صرف قبول کا نام نہیں، نکاح تو ایک معاہدے کا نام ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدے کا نام ہے، اور معاہدے کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جب تو نے کلمہ پڑھا تو یہ کلمہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے۔ تو نے معاہدہ کر لیا اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا حاکم ہے، میں تیرا ہر حکم قبول کروں گا، یہ اقرار کر لیا۔ اور جب کہا محمد الرسول اللہ تو اس نے اقرار کر لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا قائد ہے، یہ میرا پیشوا ہے، یہ جو مجھے حکم دیتے جائیں گے میں مانتا جاؤں گا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، حلال کھانا بھی ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ہے، نکاح اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حلال تجارت کرنی ہے، سود سے رشوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاہدات میں شامل ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں معاہدے میں کیا ہو گئی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اوفو بالعقود، وعدے پورے کیا کرو، وعدے پورے کیا کرو، جو اللہ کے ساتھ وعدے ہو گئے وہ بھی پورے کرو، جو رسول اللہ کے ساتھ وعدے ہو گئے وہ بھی پورے کرو، جو نکاح کر کے بیوی کے ساتھ وعدے ہو گئے وہ بھی پورے کرو، جو اپنے آپ کو نکاح میں عورت نے دیا شوہر کے ساتھ اس کے وعدے ہو گئے وہ بھی وعدے پورے کرے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت یہ بھی وعدے میں آ گیا، سارے وعدے پورے کرو، حلال کھایا کرو یہ بھی وعدے میں شامل ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو یہ بھی وعدے میں شامل ہے، یہ وعدے میں شامل ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ گئے تو سارے دین کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا، اور یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ میں نے سارے دین پر چلنا ہے۔ اب ایسے نہیں کہ ہمارے بزرگ استاد بھی ہیں، اگرچہ ہم نے ان سے کوئی سبق تو نہیں پڑھا لیکن ہمارے استادوں کی جگہ پر ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ سیٹ پر جو آدمی دوسرا بیٹھا ہوا تھا دوران سفر، تو دوران سفر جو ہے وہ بعض دفعہ جہاز والے کوئی چائے وغیرہ بھی پلاتے ہیں، چائے دیتے ہیں، ناشتہ، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، تو انہوں نے جب وہ ناشتہ دیا تو سب مسافر کھا رہے، تو مولانا فرماتے میرے ساتھ والا جو آدمی تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کھبے ہاتھ سے، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا دایاں ہاتھ بھی صحیح ہے، تو بیمار نہیں لگ رہا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا۔ تو میں نے اس سے بڑے ادب و احترام سے میں نے کہا جی بھائی جان آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں؟ نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اگر تو بھی غیر مسلم ہو تو پھر تو بھائی تو پیرانال بھی کھا، ہمیں کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے تو بابا پاؤں کے ساتھ بھی کھاؤ، ہم تجھے نہیں روک سکتے، ہم تو مسلمان برادری کی بات کر رہے ہیں نا۔ اگر میں مسلمان ہوں تو کہتے میں نے اس کو عرض کیا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ تو وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا، زیادہ پڑھا لکھا جانتے ہیں نا، ہاں زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ کہنے لگا
اب بس جی تسی مولویوں نے مسلمان اسلام دی گل کر کے لوگوں کو کھبے اور سجے کے الجھن میں ڈالا ہوا، اور تم نے مسلمانوں کو ترقی نہیں کرنے دی۔ بھائی اسی چیز میں ڈالا ہوا کہ مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھو، باہر نکلو تو بایاں پاؤں رکھو، بیت الخلاء میں پہلے بایاں پاؤں رکھو، باہر نکلو تو پھر پہلے دایاں باہر نکالو، اس ہاتھ سے کھاؤ اس ہاتھ سے نہ کھاؤ، بکھبے سجے دے بیٹھے ساری مسلمان قوم کو الجھایا ہوا، تم نے مسلمانوں کو ترقی نہیں کرنے دی۔ اچھا جی، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگا جی 65 سال ہے میری عمر۔ کتنی عمر ہے؟ تو میں نے کہا جناب آپ 65 سال سے کھبے ہاتھ کے ساتھ کھا رہے ہو، کنی کو ترقی کر لی ہے؟ 65 سال سے آپ اس ہاتھ سے کھا رہے ہو، کنی کو ترقی کر لی ہے؟ اور اگر اس ہاتھ سے کھانا شروع کر دو تو کون سا ترقی کا عمل رک جائے گا؟ آپ بتاؤ بھائی، وہ اس ہاتھ سے کھا رہا ہے اور یہ کیا ہو رہی ترقی ہو رہی ہے، کی ترقی ہو گئی جی؟ اور اگر اسی ہاتھ سے کھاتا رہتا تو کیا کون سا ترقی کا عمل رک جاتا؟ سوال کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ یہ عجیب لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کہو کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو تو کہتے ہیں یہ تم نے ترقی نہیں کرنے دی۔ اچھا جی، اگر شلوار جو ہے وہ نیچے رکھنا ترقی ہے تو آج تک آپ نے کتنی کر لی ہے بتا دو؟ اور عورتوں کو پنڈریاں کھول کر چلنا اگر ترقی ہے تو کنی کو ترقی کر لی ہے زنانیاں نے؟ بتا دو ہمیں۔ یہ صرف احکام اس لیے ہیں دائیں بائیں کے کہ تاکہ اللہ دیکھ لے کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب کا غلام ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے۔ ورنہ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں داخل کر لو، بعد میں دایاں داخل کر لو، مسجد میں تو آپ آ گئے ہیں، مسجد میں تو آ گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر آپ پہلے دایاں داخل کر لیتے تو اللہ دیکھتا کہ یہ میرے محبوب کا غلام ہے، کیونکہ غلام ہمیشہ پیروی اور نوکری کرتا ہے، غلام اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور اگر دیکھا کہ یہ تو اپنی مرضی کرنے والا ہے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے رسول کا غلام نہیں، آوارہ ہے، یہ آوارہ ہے، یہ اپنی مرضی کا بندہ ہے، یہ میرے رسول کا غلام نہیں ہے۔ تو بات جو میں نے عرض کرنی تفصیلات تو اس کی چلے اگلا جمعہ انشاءاللہ میں اس واقعے کی تفصیل عرض کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پورا دین پر چلنا یہ بندے اور اللہ کا معاہدہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں معاہدہ پورا کرو، وعدہ۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔